میرے دوستوں بزرگوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ذی الحج آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 3 دن زخمی رہنے کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی 29 ذی الحج کو۔ تو ان کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولین سابقین صحابہ ہیں ان میں آپ کا شمار ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہے۔ آپ کی اسلام کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ جس وقت ایمان لاتے ہیں تو 40 کا عدد پورا ہوتا ہے، الحمدللہ 40 کا عدد، اور آپ کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس وقت ہی سے مسلمانوں نے واضح طور پر باہر آ کر کھلم کھلا نماز پڑھنی شروع کی، رب تعالیٰ کی عبادت شروع کی۔ پہلے تو چھپ چھپا کر ہی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے 1 دن پہلے ایمان لائے تھے، تو ان کی موجودگی میں مسلمانوں نے کل مکلا عبادت کرنا شروع کی، بیت اللہ شریف میں آئے، اور جس وقت آپ ایمان لاتے ہیں تو اس وقت مسلمان 2 صفوں میں باہر نکلے۔ ایک صف کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، دوسری کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح آپ نے کھل مکھلا بیت اللہ شریف میں آ کر نماز وغیرہ ادا کی۔ تو جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام روز بروز ترقی کی راہ پر چلا، ترقی کرتا گیا، اس میں مضبوطی آتی گئی، اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تو دن بدن تنزلی کی طرف چل پڑا، دن بدن تنزلی کی کمزوری کی حالت میں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں بزرگوں، آپ کے زندگی مبارک، آپ کی سیرت مبارک کو اگر دیکھیں، ہر لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے ہمیں منفرد نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان کی خلافت ہی کے واقعات لیے جائیں، ان کے عدل و انصاف ہی کے واقعات لیے جائیں، رعایا کی خبرگیری کے حوالے سے بات کی جائے، تو اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو ہے ایک نمایاں کردار ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں باہر سے قافلہ آیا، وہ مدینہ کے باہر ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اپنے اونٹوں وغیرہ کو بٹھایا، سامان اتارا، اور رات کے وقت آرام سے سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے، مدینہ شریف کی گلیوں کا چکر لگاتے تاکہ لوگوں کے حال احوال پتہ کریں۔ تو آپ چلتے چلتے اس قافلے کی طرف آگے، ساتھ آپ کے خادم بھی ہیں، تو آپ نے دیکھا قافلے والے سامان ان کا کھلا پڑا ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ کس طرح خواب خرگوش میں اپنے سامان کو اس طرح کھلا چھوڑا ہوا ہے، کوئی چور ڈاکو چکا آ جائے
ان کو لوٹ کر لے جائے، سامان چوری کر کے لے جائے، تو عمر کہاں سے ان کو پورا کر کے دے گا؟ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا چلو آج رات ان کے گارڈ کے طور پر ہم پہرا دیتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، خلیفہ وقت ہیں اور گارڈ کی ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رات کو ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ جاتے ہیں اور اس کی ماں کو آواز دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو خاموش کراؤ، اسے کوئی تکلیف ہے۔ یہ کیا کرا، پھر واپس آ گئے اپنی جگہ پر۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ بچہ رونا شروع کیا، آپ پھر اس کے پاس گئے، پھر وہ بات کہی، واپس آئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچہ پھر رونا شروع کر دیا اس نے، تو آپ نے جا کر کہا کہ تو کیسی ماں ہے، بچے کا خیال نہیں رکھ رہی، یہ رو رہا ہے اور تو اس کو کوئی خیال نہیں کر رہی۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ دودھ مانگ رہا ہے، یہ بھوکا ہے، یہ دودھ مانگتا ہے، میں اس کو دودھ پلانا نہیں چاہتی، میں اس کو دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق نے جو بچوں کا وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے وہ ان بچوں کو ملتا ہے جن کا دودھ چھڑایا ہوا ہو، جو روٹی وغیرہ کھا رہے ہوں۔ تو چونکہ یہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کا وظیفہ نہیں ہو سکتا، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا دودھ چھڑاؤں تاکہ اس کا وظیفہ لگ جائے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے پریشان ہوئے، انہیں دکھ ہوا کہ اے عمر، نہ جانے تو نے کتنے بچوں کو ان کے دودھ پینے کے حق سے محروم کر دیا ہے، کتنی ماؤں نے اس طریقے سے اپنے بچوں کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا ہوگا کہ تاکہ ان کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ تو آپ نے صبح سویرے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا بلا تفریق وہ دودھ پینے والا ہے یا دودھ اس کا چڑھایا ہوا ہے، اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ویلفیئر سٹیٹ کی کا جو کنسپٹ ہے یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے، خوف خدا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، آخرت کے حساب کے طرف سے دیکھیں تو روایات میں ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے قرضہ مانگا کہ مجھے 400 درہم قرضہ چاہیے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بیت المال آپ کے پاس ہے، وہاں سے آپ قرضہ لے لیں اور جس وقت آپ کے پاس پیسے آئیں تو واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا بیت المال سے میں نے نہیں لینا، مجھے آپ سے قرضہ چاہیے۔ آپ نے کہا کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل میں فوت ہو جاؤں تو بیت المال کا جو قرضہ ہوگا وہ تو تم لوگ کہو گے جی یہ تو امیر المومنین کا حق بنتا تھا، اپنی جائز ضروریات کے لیے انہوں نے قرضہ لیا ہے اور وہ اپنی ضروریات تو بیت المال سے ہی انہوں نے پوری کرنی تھی، تو لہٰذا تم یہ جو بیت المال سے میرا قرضہ ہوگا یہ معاف کر دو گے، اس کی ریکوری نہیں کرو گے، تو نتیجتاً کل قیامت کے میدان میں وہ میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، مجھے اس کی جواب دینا پڑے گی۔ لیکن میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اے عبد الرحمن بن عوف، جس وقت میں آپ سے قرضہ لوں گا نا تو اگر میں فوت ہو گیا، میں زندگی میں اسے لٹا بھی نہ سکا، تو تم تو ایک کنجوس آدمی ہو، تم مجھے معاف نہیں کرو گے، تم میری وراثت سے وہ قرضہ ریکور کر لو گے، میرے جو پیچھے وارث ہوں گے ان سے تم لے لو گے، تو نتیجتاً کل میں قیامت کے دن بری و ذمہ ہو جاؤں گا۔
تو اس لحاظ سے میں بیت المال سے قرضہ نہیں خریدنا چاہتا، نہیں لینا چاہتا، وہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو ذرا آپ یہ دیکھیں کہ کل قیامت میں حساب کتاب کے لیے آپ کس قدر فکر مند ہیں اور کس قدر اپنے معاملے کو صاف رکھ رہے ہیں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کا نصیبہ ہے۔ جس وقت آپ نے آخری حج فرمایا، تقریباً 10.5 سال آپ نے حکومت کی، اور آخری دفعہ جس وقت آپ نے حج فرمایا تو واپسی پر آپ نے جس وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اونٹ بٹھائے، کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ نے دعا کی، الہ العالمین میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، پیشتر اس کے کہ میرا دماغ بھی زیادہ کمزور ہو جائے، زیادہ جسم کمزور ہو جائے، کام کاج کے قابل نہ رہے، میرے دماغ میں فطور آ جائے، مجھے تو اٹھا دے، مجھے یہاں سے اٹھا دے۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ ذی الحج کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مہینہ ابھی جا رہا تھا، باقی تھا، تو اسی دوران آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور الحمدللہ یہ بھی ایک بات آن ریکارڈ کہ جن لوگوں نے آپ کی شہادت کا پورا ایک یہ کام کیا، انہیں مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ایک بھی آدمی نہ مل سکا جو آپ کو شہید کر سکے، یہ غیر مسلمانوں کا ہی کام تھا۔ تو وہ ابو لولو مجوسی، اس نے آپ کو شہید کیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے شہدائی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ محبت رکھنے والے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔